اچھا تو چلے آج ایک بہت ہی اہم سوال پر بات کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ قرآن کی نظر میں ایک سچا مومن، ایک حقیقی ایمان والا آخر ہوتا کون ہے؟ اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ سوال یہی ہے کہ ایک اچھا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے خود کو سمجھنے کا سفر ہے جس پر آج ہم ساتھ چل رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک فطری خواہش ہے، جیسے کوئی ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا والد یا ایک اچھا شہری بننا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنے۔ یہ اچھائی کی تلاش کا ہی ایک حصہ ہے۔ اگر ہم لوگوں سے پوچھیں تو طرح طرح کے جواب ملتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بھئی جو انسانیت کی خدمت کرے وہی اچھا مسلمان ہے۔ کچھ کے نزدیک جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی عبادات کو ہی اصل معیار سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بس کسی کو تکلیف نہ دو، یہی اچھے مسلمان کی نشانی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن کیا یہ مکمل تعریف ہے؟ کیوں نہ ہم ان عام جوابات سے آگے بڑھ کر سیدھا اس ذریعے کی طرف جائیں جو حتمی ہے، جو اصل کسوٹی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ایک سچے مومن کی کیا تعریف بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ خود بالکل واضح طور پر اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ سچے مومن تو بس وہی لوگ ہیں، اور پھر ان کی نشانیاں بتائی گئی۔ یہاں سے ہمیں وہ تعریف ملتی ہے جو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ٹھیک ہے، چلے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ قرآن کے مطابق ایک سچے اور حقیقی مومن کی 5 خاص نشانیاں، 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب یہ سزا کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عظمت، اس کے جلال کی وجہ سے پیدا ہونے والی ہیبت اور احترام ہے، جس سے دل پر ایک لرزہ طاری ہو جائے۔ اب آتے ہیں دوسری لازمی خوبی کی طرف۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، تو ان کا ایمان گھٹنے کے بجائے اور بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن سے ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ایمان کو مسلسل طاقت دیتا رہتا ہے۔ تیسری صفت ہے توکل، یعنی ایک سچا مومن صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کا یقین اتنا پکا ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا اور وہی بہترین کرنے والا ہے۔ اور چوتھی صفت ہے نماز قائم کرنا۔ یہاں صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ قائم کرنے کی، مطلب اسے ٹھیک طریقے سے اس کے تمام آداب کے ساتھ اور پابندی سے اپنی زندگی کا ایک اہم ستون بنا لیں۔ اور آخر میں 5ویں صفت، 5ویں نشانی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے، جو بھی رزق عطا کیا ہے، وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور اسے بانٹنے سے نہیں ہچکتے۔ اچھا، تو جب کوئی ان 5 خوبیوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس سے ملے گا کیا؟ قرآن صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا انعام کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے 3 بہت بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ پہلا ہے اللہ کے ہاں بلند درجات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت اور وقار دے گا، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت ہی اونچے درجات ہوں گے۔ دوسرا وعدہ کیا گیا انعام ہے مغفرت، یعنی بخشش۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ تو درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کا وعدہ بھی اور ہے۔ تیسرا اور آخری انعام، تیسرا انعام ہے رزق کریم، یعنی عزت والی روزی۔ یہ کتنا خوبصورت تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ انہیں ایسا رزق دے گا جسے حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی کے سامنے جھکنا یا ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ وہ وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں تو گے۔ ان 5 صفات اور 3 شاندار انعامات کو جاننے کے بعد اب اصل سوال خود سے کرنے کا ہے، ان میں سے ایسی کون سی ایک خوبی ہے جسے اپنانے کی کوشش آج سے، ابھی سے شروع کی جا سکتی ہے؟